إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر سورہ کہف کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں. آج انشاءاللہ تعالی 79 سے لے کر کے 82 تک کی ہم آیتوں کی تفسیر پڑھیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی جن جن باتوں پر اعتراض کیا تھا اور خضر علیہ السلام نے ان سے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام سیکھنے کی غرض سے اور پڑھنے کی غرض سے خضر علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ ان سے التجا کر رہے تھے کہ اب خود سے مجھے جدا نہ کریں، مجھے کچھ سیکھنے کی مہلت عطا کریں. موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے 3 کاموں میں اعتراض کیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں نے ہی الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ خضر علیہ السلام کے کچھ ایسے کام تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق، جو انہیں اللہ رب العزت نے علم عطا کیا ہے اور جس طریقے کا علم عطا کیا ہے، وہ علم خضر علیہ السلام کے کیے ہوئے کاموں کو غلط ثابت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے خضر علیہ السلام پر بار بار موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض جتایا. اب آ کر کے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب جدا ہونے والے ہیں، اب خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے ان کاموں کی وضاحت کروں گا جن کاموں پر آپ نے اعتراض کیا تھا. اب آئیے دیکھتے ہیں خضر علیہ السلام نے جو وہ کام کیے تھے ان کاموں کے اسباب کیا ہیں، وجہیں کیا ہیں اور کارن کیا ہیں. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے. خضر علیہ السلام نے یہ بات بتایا کہ وہ جو کشتی تھی جس میں خضر علیہ السلام نے سوراخ کر دیا تھا اور اس میں عیب لگا دیا تھا، وہ کشتی کچھ مسکینوں کی کشتی تھی، کچھ ضرورت مندوں کی کشتی تھی جو سمندر میں کشتی چلایا کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے ان کی آمدنی ہوا کرتی تھی. جب یہ ضرورت مندوں کی کشتی ہے تو کیسے اور کیوں خضر علیہ السلام نے اس کشتی پر سوراخ کیا اور اس پر عیب لگا دیا؟ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، تو خضر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میں اس میں عیب لگا دوں، میں اس میں سوراخ کر دوں. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، کیونکہ ان سے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت جو کشتی ہوا کرتی تھی اسے لے لیتا تھا، یعنی کہ اسے اپنے قبضے میں لے لیتا تھا، اس کشتی کو غصب کر لیتا تھا. تو یہاں یہ اللہ کی طرف سے خضر علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کشتی کی حفاظت کے لیے اس میں عیب لگا دیا جائے.
کیونکہ اگر اس میں عیب لگا ہوگا تو وہ بادشاہ اس کشتی کو نہیں لے گا۔ تو یہاں کشتی میں سوراخ کرنے کا راز کھل کر سامنے آ گیا، یعنی کہ خضر علیہ السلام نے اللہ کا حکم جو تھا اسے مانا اور اس کے مطابق اس میں سوراخ کر دیا۔ ایسی جگہ سوراخ نہیں کیا کہ کشتی ڈوب جائے، ایسی جگہ سوراخ کیا کہ بادشاہ کو دکھ جائے اور وہ سوراخ ہونے کی وجہ سے، اس میں عیب ہونے کی وجہ سے اس کشتی کو نہ لے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور وہ لڑکا جس کو قتل کر دیا تھا خضر علیہ السلام نے، تو اس کو قتل کرنے کی وجہ یہاں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں اور باپ دونوں، یعنی کہ اس کے والدین مومن تھے، اچھے مومن تھے، اللہ کے اوپر مضبوط ایمان رکھنے والے تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ہمیں ڈر ہوا کہ وہ لڑکا اپنے کفر اور سرکشی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو بھی ویسا ہی نہ بنا دے، انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو لڑکا تھا وہ اپنے والدین کی طرح نیک نہیں تھا، وہ اپنے والدین کی طرح مومن نہیں تھا، اس کے اندر مضبوط ایمان گھر نہیں کیا ہوا تھا، اس لیے یہ مکمل وہاں امکان پایا جاتا تھا کہ وہ لڑکا جو کہ سرکشی اور اپنے کفر کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو بھی یا تو کفر میں اور سرکشی میں مبتلا کر دیتا یا انہیں بڑی آزمائش کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیتا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، پھر ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے میں انہیں ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت ایک بچے کو چھین کر کے جو کہ سرکش اور کافر ہے اور اس کے اندر وہ صفات موجود ہیں کہ جو بڑے ہو کر کے سرکشی اور کفر میں ہی اپنا اضافہ کرے گا، وہ نیک اور مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے بچے کو چھین کر کے اللہ رب العزت نے انہیں اس کے بدلے میں ایک ایسی اولاد دینا چاہا جو بالکل اپنے والدین کی طرح مومن ہوگا، جو اس کے بڑے بھائی کے مقابلے میں زیادہ پاکیزہ ہوگا، پاک صاف ہوگا، اور وہ اپنے والدین کو بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوگا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور جو دیوار تھی سو وہ اس شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ اب یہ وہ بات چل رہی ہے اور یہ آخری واقعہ ہے اور آخری کام ہے جو خضر علیہ السلام نے کیا تھا، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض ظاہر کیا تھا۔ جبکہ ان کی مہمان نوازی سے لوگوں نے انکار کیا، اس کے باوجود بھی خضر علیہ السلام نے جو دیوار گرنے والی تھی اس دیوار کو بہتر کر دیا، پہلے سے بہتر حالت ملا دیا، اس کی مرمت کر دی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تھا تو بتایا گیا کہ وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے خزانہ دبا ہوا تھا، تو وہ خزانہ اور وہ دیوار دونوں ہی ان یتیم بچوں کی ہونے کی وجہ سے اگر وہ دیوار گر جاتی تو ہو سکتا تھا کہ لوگوں کی نظر میں وہ خزانہ آ جاتا اور لوگ اسے لیتے اور ان بچوں کو اس سے محروم کر دیتے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اس دیوار کی مرمت کر دی جائے اور اسے درست کر دیا جائے۔ تو جب تک بچے اس خزانے کو استعمال کرنے کے لائق نہ ہو جائے تب تک کے لیے مرمت ہونا ضروری تھا، اسی لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا اور خضر علیہ السلام نے اس کی مرمت کر دی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، اور اتنا ہی نہیں، ان دونوں بچوں کے جو والد تھے وہ بہت نیک انسان تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، پھر تیرے رب نے یہ چاہا کہ یہ دونوں بچے جوان ہو جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، اور جوان ہو کر کے یہ دونوں اس خزانے کو نکال لیں تمہارے رب کی مہربانی سے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یعنی کہ اسے میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ یہ وضاحت کرتی ہے اس بات کی
کہ یہ سارا کام خضر علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے کیا تھا۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہی ہے وہ کارن جس کی وجہ سے میں نے ان کاموں کو کیا اور ان کاموں پر تمہیں صبر نہ آیا اور تم نے ان کاموں کو غلط ٹھہرایا۔ یہ وضاحت دیتے ہوئے خضر علیہ السلام نے بتا دیا کہ ان کاموں کو میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، یہ رب العالمین کا حکم تھا۔ تو یہ وہ سارے معاملات تھے جو پیش آئے، اور عام طور پر نبیوں کی طرف سے، رسولوں کی طرف سے ایسے معاملات پیش نہیں آتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول گزرے، ان کو اللہ رب العزت نے اس طرح کی کوئی بھی ذمہ داری دیا ہو، اس کا ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایسی ذمہ داریاں تو فرشتے ہی ادا کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے ان وجوہات سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خضر علیہ السلام فرشتے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ بتانے کے لیے بھیجا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم ہے وہ علم سب کچھ نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے اندر ایسے علوم کا بھی وجود ہے جس کا سرے سے کوئی بھی تعلق نبیوں سے یا رسولوں سے نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت اپنے امان اور پناہ میں رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔